حمزہ اور شاہنزہ کی اس مواصلاتی گفتگو کو 3 روز بیت چکے تھے۔ حمزہ نہایت پرسکون وقت گزار رہا تھا۔ اس سے قوی امید تھی کہ شاہنزہ اس سے ایک بار پھر رابطہ کرے گی۔ دوسری جانب شاہنزہ کا بھی یہی حال تھا۔ زہیب کے رویے کی بدصورتی اور اس کی انا پرستی خود پرستی جھیلتے حمزہ کی صورت میں سے غمگسار کا ملنا، تپتے صحرا میں کسی نہلستان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اسے ایسے کسی ہمدرد کی تلاش ہی نہیں بلکہ اشد ضرورت تھی۔ کچھ روز تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے شام کے وقت زہیب کی غیر موجودگی میں حمزہ کو فون کر لیا۔ ابتدائی الیکسلا کے بعد وہ کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک رہتی ہے آج کل؟ حمزہ نے اس کے انداز تحاتم میں تبدیلی واضح طور پر محسوس کی۔ میں نے طبیعت کی خرابی یا ٹھیک ہونے کا حساب رکھنا چھوڑ دیا ہے، وہ افسردگی سے کہنے لگا۔ اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی نا بھائی، اس نے سمجھانا چاہا۔ زندگی گزار بھی کون رہا ہے، میں تو بس ایک مجبوری نبھا رہا ہوں۔ اس کی پرمردہ آواز آئی، اچھا تو ایک بات تو بتاؤ، ایک کیا دو پوچھیے، میں تو سارا دن کسی سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہوں۔ وہ حسرت سے بولا، ہماری طرف کیوں نہیں آتے اب؟ شاہنزہ نے اپنائیت سے کہا، دل نہیں چاہتا بس۔ حمزہ کی آزودگی بالکل ہی فطری تھی، دل کو سمجھایا کرو نا۔ اپنائیت مزید واضح ہوگی، نہیں سمجھتا کیا کروں، وہ بے بسی اور جنجلاہٹ سے بولا۔ شاہنزہ اس کے جذباتی بحران پر افسردگی محسوس کرنے لگی۔ کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں ہے یا کوئی رشتہ دار جن کی طرف چلے جایا کرو تم؟ اس نے ایک اور راہ سجائی۔ نہیں، میری دوست صرف ماہم تھی، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حمزہ کا لہجہ رون گیا، اسے ماہم کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس سے بانٹنے والی وہ بہن اتنی بڑی بات چھپائے گی اور کس قدر خاموشی سے لحد نشین ہو جائے گی، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ آئی ایم سو سوری حمزہ، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس نے فوراً وضاحت کی، مجھے تمہاری فیملی کا ریلی بہت افسوس ہے۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری، میرا مقصد بھی آپ کو یوں ڈسٹرب کرنا نہیں تھا، ریلی سوری، اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ حمزہ کا یہی نرم شائستہ لہجہ اور مقابل کو توجہ اہمیت دینے کا انداز شاہنزہ کا دل گداز کر دیتا تھا۔ زہیب سے شادی کے بعد وہ ایسے اوصاف کے حامل سامع کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک انقلابی لمحہ تھا، قلب و روح میں صحرا کی موجودگی اور جان لیوا حد تک کانٹوں کی اس چبھن نے شاہنزہ کو ایک فوری فیصلے پر آمادہ کر دیا۔ وہ حمزہ سے بہتر کہہ اٹھی، مجھ سے دوستی کرو گے؟ اگر آپ مجھ پر ترس کھا کر ایسا کہہ رہی ہیں تو سوری، مجھے کسی زبردستی کے رشتے کی ضرورت نہیں، وہ دانستہ طور پر رکھائی سے بولا۔ شاہنزہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تو خود اپنی تنہائی اور کسک سے مجبور تھی، اسے بھی کسی کندھے کی ضرورت تھی جس پر وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ حمزہ کے ذاتی اوصاف میں اس کی کم عمری بھی ایک مثبت پہلو تھا۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا، لہٰذا کسی بھی پٹری سٹنے کا امکان بھی کم تھا۔ دل سے کہہ رہی ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ شور، حمزہ نے مزید سنجیدگی سے دریافت کیا۔ یس ڈیم شور، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ اوکے ڈن، حمزہ پہلی بار مسکرایا۔ اسے اپنے مقصد میں اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقابل کی ذہنی کیفیت اس سے بھی زیادہ دگردوں ہے اور یہ نقطہ اسے بے حد فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ اچھا، اب فرینڈشپ کے ٹوکن کے طور پر ایک وعدہ کرو مجھ سے، وہ قدرے استحکام سے کہنے لگی۔ آپ حکم کیجیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حمزہ کے اس بے ساختہ انداز نے شاہنزہ کے دل میں ماضی کی ایک یاد اجاگر کر دی۔ ہمارے گھر آتے جاتے رہو، وہ سنبھل کر بولی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں، بس آپ کے شوہر کو کہیں برا نہ لگے۔ حمزہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ شاہنزہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے اپنی کیفیت کسی رقصاں مور کسی محسوس ہوئی جسے اپنی مستی اور سرشاری میں اچانک ہی بدے پاؤں دکھائی دے گیا ہو۔ زہیب کا کیا بھروسہ، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اعتراف کیا۔ جی ہاں، ان کا واقعی کوئی بھروسہ نہیں، حمزہ نے گویا اسے آگاہ کیا۔ زہیب ایسے کیوں ہے حمزہ، وہ بے بسی سے پوچھنے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شادی کے مختصر عرصے میں ہی اس کے رشتے اور زہیب کی فطرت سے عاجز آ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی ہیں بس، ہم تو اکثر ایک بات کیا کرتے تھے کہ بہت ہی بدقسمت ہوگی جو ان کی لائف پارٹنر بنے گی۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ان کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے بہت ہمت اور صبر کی ضرورت ہے۔ حمزہ نے تعصب جتایا۔ چلو کوئی تو ایسا سوچتا اور سمجھتا ہے، ورنہ یہاں سب اسی کے گن گاتے ہیں۔ شاہنزہ تلخ ہوئی۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن رابعہ آنٹی ایک ماں ہے اور ماں کبھی اپنی اولاد کو غلط نہیں کہے گی۔ حمزہ نے صاف گوئی سے کہا، ٹھیک ہے غلط نہ کہے، لیکن اچھے برے کی کوئی تمیز تو سکھا دیتی نا، اور کچھ نہیں تو عورت ذات کی عزت کرنا ہی سکھا دیتی۔ وہ اذیت سے کہنے لگی، ہاں یہ انہوں نے غلط کیا، بہت غلط کیا۔ حمزہ نے تائید کی ہے، آپ اپنی اولاد کو ایسی تربیت نہ دیجیے گا، اپنے باپ جیسا اسے مت بنانا۔ حمزہ کس بات پر شاہنزہ کے دل سے ہوک سے برآمد ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی حمزہ کو یہ بات نہ بتا سکی کہ زہیب ابھی کم از کم 5 سال تک اولاد پیدا کرنے کے حق میں نہیں۔ حمزہ پر اعتبار کر کے دوستی کا رشتہ استوار کرنا اپنی جگہ، لیکن اتنی جلدی ایسا گہرا اعتبار تو قائم نہیں ہو سکتا۔ شاہنزہ نے موضوع تبدیل کر کے حمزہ کے مشاغل کے بابت دریافت کرنا شروع کر دیا۔ شاہنزہ اور حمزہ کی دوستی کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا۔ ان دونوں میں حیران کن باہمی اعتماد اور ذہنی ہم آہنگی پروان چڑھ چکی تھی۔ شاہنزہ نے اسے زہیب اور اپنی رفاقت میں اتار چڑھاؤ کے علاوہ ماضی کے اس پہلو سے بے آگاہ کر دیا تھا جو اب تک اس کے دل کے نہاں خانم تک ہی محدود تھا۔ حمزہ کے لیے یہ کوئی چنبے کی بات یا انکشاف نہ تھا، اس کا وجدان پہلے ہی سے اسے اس بات سے آگاہ کر چکا تھا کہ شاہنزہ ماضی قریب میں کسی نہ کسی کی ذات میں ملوث رہ چکی ہے۔ حمزہ نے بھرپور توجہ اور دلچسپی سے شاہنزہ کی داستان عشق سنی اور حسب ضرورت ستائش شیرانی اور پھر تعصب کا تڑکا بھی لگاتا رہا۔ بہت ناانصافی ہوئی آپ کے ساتھ، یقین مانے میں نے ایسی پاکیزہ محبت آج تک نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی۔ کاش آپ کے والدین اس شادی پر مان جاتے، اس نے بھرپور اپنائی سے کہا۔ بس یہ زندگی اگر مگر اور کاش کے پھیر میں ہی چلتی رہتی ہے، یہی دنیا کا دستور ہے شاید، شاہنزہ نے آزردگی سے کہا اور موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری زندگی میں بھی کوئی لڑکی نہیں آئی کیا، کوئی گرل فرینڈ، کوئی لور؟ اس نے قدر شوہی جتائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے، کوئی بھی نہیں آئی۔
وہ سنجیدگی سے بولا، او ہاں تم نے بتایا بھی تھا کہ تمہاری زندگی میں مہام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ ایک بہترین دوست تھی، میری خوشی میں مجھ سے بھی زیادہ خوش اور میری کسی بھی پریشانی میں مجھ سے بھی زیادہ ٹینس۔ میرے ہر روز کپڑے بھی وہی سلیکٹ کیا کرتی، پیپرز میرے ہوتے لیکن جاگتی وہ، ہر آدھے گھنٹے کے بعد چائے یا کافی بنا کر لے آیا کرتی، میرے رزلٹ اور برتھ ڈے میں سب کو پارٹی دیتی، ایسے کسی بھی موقع پر کیک بھی خود پیک کرتی، مجھے گفٹ مانگنا ہی نہ پڑتا اس سے پہلے ہی علم ہو جاتا کہ مجھے کیا چاہیے۔ حمزہ بلا تکان کہتا ہی چلا گیا۔ شاہنزہ بھی اس کی ہر ایک بات توجہ اور انہماک سے سن رہی تھی۔ حمزہ کے خاموش ہونے پر وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، اچھے لوگ جانے کیوں کم عمر لکھوا کر آتے ہیں، وہ اپنی مختصر سی زندگی میں ساری خوشیاں بانٹ دیتے ہیں۔ یو آر رائٹ، مہم نے بھی خوشیاں ہی بانٹی تھی، لیکن پھر وہ روانی میں یکدم کہتا رک گیا۔ پھر کیا ہوا مہم کے ساتھ، ایسا کیا ہوا حمزہ؟ وہ نرمی سے مستفسر ہوئی۔ اس نرمی میں ایک تجسس کی جھلک بھی بہرحال واضح تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہوگی۔ ہاں، تمہارے فادر کی ڈیتھ پر زہیب اور ان کی والدہ کو بات کرتے سنا تھا کہ جوان بیٹی کا صدمہ لے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی تھا کس کی بات کر رہے ہیں، صرف انہوں نے اتنا بتایا کہ سوسائڈ کیس تھا۔ یہ نہیں، سوسائڈ نہیں، مرڈر تھا، میری بہن کا مرڈر ہوا تھا۔ حمزہ کے اس انکشاف نے شاہنزہ کو حیرت سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ واٹ ریئلی، مرڈر؟ مائی گڈنس! لیکن زہیب اور امی نے تو، وہ بے سادگی سے بات کرتے یکدم سنبھل گئی۔ انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ حمزہ کے جبڑے بیچ کے، تاہم انداز متوازن نہیں رہا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تو بس ویسے ہی۔ شاہنزہ فوراً سنبھل گئی۔ کچھ تو گاسپ کرتے ہوں گے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ماہم یا ہماری فیملی کے متعلق کچھ بات نہ کرتے ہوں۔ حمزہ کے جبڑے مزید بھینچے۔ چھوڑو اس بات کو، یہ ماں بیٹا کسی کی عزت نہیں کر سکتے، انہیں احساس برتری کا مرض ہے۔ ان دونوں کی سوچ اپنی ذات کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ کبھی کسی انسان کی عزت نہیں کر سکتے، پھر چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ شاہنزہ نے ایک گہری سانس لے کر حتی الامکان نرم الفاظ میں کہا۔ حمزہ کا خون یکدم ہی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا، بدن کی اینٹھن میں اضافہ ہو گیا۔ اسے رابعہ سے بالکل یہ امید نہ تھی۔ خیر تم بتاؤ کہ مرڈر کیسے ہوا تھا؟ قاتل کو کوئی سزا ملی ہوگی؟ اس نے تجسس سے دریافت کیا۔ ملے گی، سزا بھی ملے گی اسے، وہ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے، اس نے آتشی لہجے سے کہا۔ آئی سی، یعنی پولیس کیس اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی؟ یس، انجام آپ بہت جلد دیکھیں گی، وہ مانی ہزی سے بولا۔ گریٹ، پھر تو میں دعا کروں گی کہ وہ وقت جلد از جلد آئے، شاہنزہ نے خلوص کے ساتھ کہا۔ آمین، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ حمزہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رہیں گے، اس کے وجود میں شدید تلاطم برپا تھا۔ اب اسے فوری طور پر اپنے منصوبے کے اگلے حصے پر عمل کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار تھا، اور پھر قدرت نے یہ موقع بھی فراہم کر دیا۔ رابعہ اس وقت اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ گھر بھر میں خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ زہیب اور شاہنزہ اس شام شاہنزہ کے گھر گئے تھے۔ اس کے والدین اگلے روز عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس ضمن میں بیٹی اور داماد کو الوداعی ڈنر پر بلوایا گیا تھا۔ گو یہ دعوت رابعہ کو بھی بسط خلوص و اصرار دی گئی تھی، لیکن وہ کچھ دیر بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی۔ ان کی زندگی میں اس قدر شور شرابہ آ چکا تھا کہ وہ اب لمحاتی خاموشی اور سکوت کے لیے بھی ترستی تھی۔ ان حالات میں غلطاں رابعہ کو حلق میں کانٹوں کی چبھن محسوس ہوئی تو ہاتھ بلا ارادہ تپائی پر رکھے جگ کی طرف بڑھ گیا۔ جگ حسب سابق خالی تھا۔ رابعہ سخت جنجلاہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ ان کی زبان سے بے اختیار شاہنزہ کی بے پرواہی کے لیے چند شاندار القابات برآمد ہو گئے۔ اس شادی کے لیے تمہیں ہی جلدی تھی، اب برداشت بھی کرو۔ اس کے دماغ پر ایک سوچ نے دستک دی۔ مجھے کیا علم تھا کہ ایک عذاب گلے ڈال لوں گی؟ انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ نگاہیں کمرے کے مشرقی دیوار کا طواف کرنے لگیں۔ اس دیوار پر ان کے مرحوم شوہر کی تصویر آویزاں تھی۔ امجد کا انتقال زہیب کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹے کی پرورش تنہا کی تھی۔ مجھے آج زہیب کے سسرال چلے ہی جانا چاہیے تھا، کم از کم شاہنزہ کے والدین کو اس کی اوقات تو یاد دلا دیتی۔ ایک اور سوچ نے تحریک دی، اگر ایسا کر بھی لیتی تو کیا اس سے زبان بند رہتی؟ وہ زہیب سے دو بدو بحث کر سکتی ہے تو کیا میری عزت رکھے گی؟ وہ جزبز ہوں۔ نگاہیں ایک بار پھر مرحوم شوہر کی تصویر کا طواف کرنے لگی۔ کیوں چلے گئے آپ؟ اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ میں نے زندگی کے ہر قدم پر آپ کی کمی محسوس کیا، لیکن اس موڑ پر تو بالکل ہی ڈہ گئی۔ انہوں نے شکستگی سے اعتراف کیا۔ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا، آنسو رخساروں پر بہہ نکلنے کے لیے بےتاب تھے کہ اسی اسنام میں دروازے پر گھنٹی کی تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی گھنٹی پر ہاتھ رکھ کے بھول گیا تھا۔ رابعہ کوفت سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون ہے بھائی؟ صبر تو کرو، وہ چڑھ کر بولی۔ میں ہوں، دروازہ کھولیے پلیز۔ دوسری جانب حمزہ کی آواز سنائی دی۔ رابعہ کا مزاج مزید برہم ہو گیا۔ انہیں حمزہ اور اس کے اہل خانہ سے بے حد چڑ تھی، وہ انہیں کبھی دلی طور پر قبول نہیں کر پائیں گے۔ زہیب گھر میں نہیں ہے، بعد میں آنا، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ جی مجھے پتا ہے، وہ دونوں گھر میں نہیں ہے۔ آپ کا موبائل شاید آف ہے، میرے نمبر پر کال آئی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال میں ہے، میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ حمزہ نے اعتماد سے نہایت بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ حسب توقع برآمد ہوا۔ رابعہ نے متوحش انداز میں دروازہ کھول دیا۔ حمزہ اسی لمحے کی طاق میں تھا۔ اس نے دستانہ بردار ہاتھوں سے رابعہ کو فوری طور پر اندر دھکیلا اور خود اندر بڑھتے ہوئے عقب میں ٹانگ کی ضرب سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ بھڑک اٹھی۔ جب تمیز کی بات کی تھی تو دروازہ کھول دیتی نا، آپ نے مجبور کیا ہے اس حرکت پر مجھے۔ حمزہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ درستی سے بولی۔ چاہتا تو بہت کچھ ہوں، لیکن آپ سے ایک رشتہ قائم رہا ہے، اس کا لحاظ کروں گا۔ حمزہ نے رکھائی سے کہا اور رابعہ کی کلائی اس شدت سے دبوچی کے ہاتھ کی نسیں ابھر آئیں۔
اس کے بعد حمزہ نے اپنی جیب سے اختیار شدہ انجیکشن برآمد کر کے سوئی نہایت احتیاط سے رابعہ کی نس میں گھوم دی۔ اس سے انجیکشن کی کارکردگی پر مکمل اعتماد تھا۔ یہ انجیکشن اس نے بھاری رقم کے عوض صغیر سے خصوصی تعاون پر تیار کرایا تھا۔ اس میں تیار کردہ دوا بدن میں صلاحیت ہوتے ہی نہایت قلیل عرصے میں اپنی کارگزاری کا آغاز کر دیتی ہے۔ پہلے مرحلے میں مریض کے اعصاب جامد ہوتے ہیں، اعضاء سے قابو ختم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے فشار خون یوں تنزلی کا شکار ہوتا تھا کہ دھڑکنیں بالکل ہی معدوم ہو جاتی۔ انجیکشن کی دوا نس میں پہنچانے کے بعد حمزہ نے رابعہ کو ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا اور بستر پر لٹانے کے بعد کمرے سے باہر چلایا۔ رابعہ کی متوقع موت اور زہیب کو پہنچنے والی ایک اور ذکر اس سے بھی سکون فراہم کر رہی تھی۔ رابعہ کی نگاہیں کمرے کی چھت پر مرکوز تھی۔ اس کے اعصاب شدید بوجھل ہو چکے تھے، جسم میں سوئیاں چبھنے کی سنسناہٹ ایک حشر برپا کیے ہوئے تھے۔ وہ گزشتہ 15 منٹ میں اسی عالم میں لیٹی تھی۔ موبائل فون تھام کر کسی کو اپنی حالت ظاہر سے باخبر کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ یہ بے بسی آنکھوں سے آنسو کی صورت میں بہنے لگی۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما، وہ دل ہی دل میں گڑ گڑائیں۔ اگلے ہی لمحے ان کی ذہنی رو زہیب اور شانزہ کی جانب مرکوز ہو گئی۔ وہ دونوں تاحال گھر نہیں لوٹے تھے، اگر لوٹ آتے تو شاید صورتحال میں کوئی بہتری در آتی۔ اس کے ساتھ ہی حمزہ کا چہرہ پردہ بصارت پر لہرانے لگا۔ اس لڑکے کو گھر میں آنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی مجھے۔ یہ لوگ مجھے شروع دن سے یوں ہی پسند نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہی تحریک شروع ہو گئی۔ کاش میں نے انہیں 8 سال پہلے اس گھر میں داخل نہ ہونے دیا ہوتا، کاش۔ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ لاشعور اب 8 سالہ سفر طے کرنے لگا۔ رابعہ نے شوہر کی وفات کے بعد معاشی سہارے کے لیے کبھی کسی کی جانب دست سوال دراز نہیں کیا تھا۔ وہ بھلے وقتوں کی ایم اے بی ایڈ اور ایک سرکاری اسکول میں معلمہ تھی۔ شوہر کی دائمی جدائی کے بعد گھر پر ٹیوشن پڑھانے کا آغاز بھی کر دیا۔ مہم اور حمزہ سے پہلی ملاقات اس ضمن میں ہوئی جب ایک روز گلناز بچوں کو لیے ان کے پاس داخلے کے لیے۔ رابعہ کو وہ خاتون ایک آنکھ نوائی تھی۔ انہوں نے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، انہیں بہت کم ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، میں انہیں خود پڑھاتی رہی ہوں، آج کل بس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہے، اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ رابعہ نے رسمی انداز میں جواب دیا، آمین، شکریہ جی، ویسے میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، یہ ڈانٹ اور مار سے بالکل نہیں چلیں گے، انہیں پیار سے پڑھائیے گا، ہم نے کبھی انہیں پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا۔ گلناز کی اس بات پر رابعہ کے ہونٹ بیچ گئے۔ انہیں ایسی خواتین سے سخت چڑ ہوتی تھی جو اپنے بچوں کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی فکر مندی دکھایا کرتی تھی۔ رابعہ کے ذاتی تجربے کے مطابق ایسی خواتین بچوں سے زیادہ بچہ ہوتی ہیں۔ ان کے دل میں فوری طور پر یہی خیال پیدا ہوا کہ گلناز کو شائستگی سے انکار کر دے، لیکن اپنے معاشی حالات نے انہیں یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت انہیں زہیب کی فیس بھرنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ مہم اور حمزہ پڑھائی کا آغاز کر چکے تھے۔ اگلے 1 ماہ کے دوران رابعہ کو ان دونوں کی عادات سے چڑ ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ دیگر بچوں سے لگ تھلگ اور ہاتھ لیے دیے رہتے تھے۔ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب رابعہ نے حسب عادت مہم سے بھی دیگر بچوں کی طرح گھر کے چھوٹے موٹے کام کروانے شروع کر دیے۔ وہ ان بچیوں سے برتن دھلوانے، چھت سے کپڑے اتارنے اور ٹیوشن ختم ہونے پر کمرے کی صفائی ستھرائی کا کام لیتی تھی۔ لڑکے البتہ باہر کے ہلکے پھلکے کام کر دیتے تھے۔ مام کے ہر ایک انداز میں پھوڑ پن اور بے رغبتی نمایاں ہوتی۔ حمزہ بھی بد دلی سے کوئی ذمہ داری نبھاتا۔ رابعہ نے ایک روز انہیں بے دلی کے اس مظاہرے پر جھاڑ پلا دی۔ اگلے ہی روز گلناز تنفن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پاس چلی۔ یہ بلا کیا بات ہوئی میڈم جی، ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یا ملازم بننے کی ٹریننگ لینے؟ استاد کا بہت حق ہوتا ہے بچوں پر، اگر کوئی ذاتی کام بھی کروا لو تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں جواب دیا، میرے بچے یہاں کوئی کام نہیں کریں گے، اگر آپ کو اتنی ہی مجبوری ہے تو اپنے بیٹے سے کروا لیا کریں وہ کام، وہ سارا دن لور لور پھرنے کے سوا اور کرتا ہی کیا ہے؟ وہ بد لحاظی سے بولی، مائنڈ یور لینگویج۔ رابعہ نے اپنے بیٹے کے ذکر پر بڑک کھائی۔ زہیب حقیقتاً ان کی کمزوری تھا، شوہر کے بعد وہی ان کا سہارا اور آرزوؤں کا مرکز تھا۔ ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ دیگر خواتین کی اولاد کے بارے میں ایسی عادات اور طرز فکر پر جبی رہنے والی رابعہ خود بھی اسی راہ کی مسافر تھی۔ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ گلناز نے دبے بغیر کہا، آپ غلط نہیں کہہ رہی بلکہ کر رہی ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہیں، انہیں بے حد نازک مزاج بنا رکھا ہے۔ مہم 12 سال کی ہو گئی ہے لیکن اسے اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ کسی مہمان کو کولڈ ڈرنک کیسے سرو کرنی ہے۔ حمزہ کو اتنا سینس نہیں کہ بازار سے 150 کی کوئی چیز کیسے خریدنی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، یہ تو ہمارا سر درد ہے نا، اپنے بچوں کو یہ سلیقہ اور سائنس سکھانے کے لیے ہم بھی زندہ ہیں، آپ اپنا کام کیجیے بس، ہم انہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، انہیں پڑھائیے بس، باقی کام سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچے یہاں ملازم بننے نہیں آتے۔ گلناز نے مزید بد لحاظی سے کہا، آپ کو اگر کوئی ایشو ہے تو اپنے بچے کہیں اور سے پڑھنے کے لیے بھیج دیں، میری طرف سے معذرت ہی سمجھے۔ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا۔ گلناز منہ بنائے وہاں سے چلی۔ اس کے بعد انہوں نے محلہ بھر کی خواتین میں یہ بات مشہور کر دی کہ انہوں نے رابعہ کی کن عادات کے باعث بچوں کو ٹیوشن سے اٹھایا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند ایک مزید خواتین نے بھی اپنے بچوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ معاشی تعطل نے رابعہ کی بیزاری اور چڑچڑے پان میں مزید اضافہ کر دیا۔ بستر پر دراز رابعہ کا اعصابی جمود شدید ہونے لگا، انہیں ایک عجیب سی غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت عجیب لمحات تھے۔
یادیں، باتیں، احتساب اور اذیت ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ حمزہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ تو بہت عزت و احترام دینے والا لڑکا تھا، یہ اچانک ایسا کیوں ہوا؟ شل ہوتے دماغ میں ایک اور سوچ ابھری۔ اس بات کا جواب تو تمہیں بھی پتا ہے رابعہ بی بی، ایک شفاق سوچ نے آئینہ دکھایا، تمہارا بیٹا ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اب اگر تمہیں اپنی ممتا میں کبھی بیٹے کا قصور نظر نہیں آیا تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ رابعہ کی پیشانی ارکلود ہوگی، اس کے پاؤں میں ایک نامانوس سی ٹھنڈک سرایت کرنے لگی۔ بولی بسری یادیں یکے بعد دیگرے کے چوکے لگانے لگی۔ انہیں بے اختیار وہ لمحات یاد آئے جب وہ دیگر بچوں کے لیے ایک سخت گیر استاد لیکن زہیب کے لیے بے بسی کی حد تک نرم مزاج تھے۔ دیگر خواتین کو اولاد کے معاملے میں طنز و تشنع کا نشانہ بنانے والی وہ خود اپنے بیٹے کے لیے ہر نرمی جائز سمجھتی تھی۔ انہیں اپنے لاڈ پیار میں زہیب کی خود پسندی، انا پرستی اور ہٹ درمی کبھی محسوس نہ ہوئی۔ زہیب کی یہ عادات کس لمحہ صنف نازک سے رومانی تعلقات کی جانب مائل ہوئی، انہیں اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ احساس تو اس وقت ہوا جب اپنے ٹیوشن کی ہی ایک 14 سالہ لڑکی کو پانی پینے جانے کے بہانے کچن میں زہیب سے محو گفتگو دیکھا۔ زہیب کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ اس نے نہایت بے باکی سے سویرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں نے رابعہ کو سخت ندامت زدہ کر دیا تھا، تاہم وہ کسی بھی فوری رد عمل سے گریز ہی کرنے لگی۔ بعد ازاں وہ بھی اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے کو تو کچھ نہ کہہ سکی، البتہ سویرا نامی اس لڑکی کو چوری کے الزام میں ٹیوشن سے نکال پھینکا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے میڈم جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سویرا کی والدہ ان کے سامنے بلکتی رہی۔ تم ماں ہو، تمہیں اپنی اولاد کی غلطی بلا کیسے لگے گی؟ میں نے خود اسے اپنی الماری سے پیسے نکالتے دیکھا، اللہ جانے کتنی اور چیزوں پر ہاتھ صاف کر چکی ہے۔ وہ رکھائی سے بولی اور اس کی ایک بھی سنے بغیر ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا۔ زہیب اپنی کم عمری کے باوجود سچائی بام گیا۔ اس کے بعد وہ گھر میں کسی لڑکی کی جانب متوجہ نہ ہوا، البتہ بیرونی سرگرمیاں مکمل اہتمام سے جاری رہیں۔ رابعہ نے ان سرگرمیوں میں کبھی دخل دینے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی۔ وہ اکلوتی اولاد کی سری سے واقفیت رکھتی تھی اور اسے خود سے کسی صورت دور نہ کر سکتی تھی۔ زہیب کے معاملے میں اپنی یہ کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی یاد آتے ہی رابعہ کی بے چینی سواتر ہو گئی۔ ٹھنڈک اب رانوں تک چلی گئی تھی۔ ذہن کا ایک گوشہ حمزہ کے اس فعل اور پس منظر کے متعلق الجھا ہوا تھا۔ انہیں ماضی قریب کے وہ لمحات یاد آئے جب ایک صبح ماہم انتہائی منتشر حالت میں ان کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ زہیب سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی حالت اور وجہ حالت نے رابعہ کا ذہن ہی الٹا دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے والدین کو یہاں بلاؤں اسی وقت نکل جاؤ، وہ چلائی۔ ایک بار میری بات تو سن لیجیے پلیز، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، مجھے ایک بات کرنے کا موقع تو دیجیے۔ ماہم گڑگڑائی۔ رابعہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد زہیب کی شادی ہو گئی۔ اس کے تئیں زہیب کی بونڈا صفتی ختم کرنے کا یہی ایک شافی علاج تھا، لیکن ہوا کیا؟ تم اب ہی باز آ جاتے زہیب۔ ان کے لبوں سے بے آواز کر راہ برآمد ہوئی۔ ٹھنڈک اب بالائی دڑ کو دبوچنا شروع کر چکی تھی۔ حمزہ کا تصور ایک بار پھر ذہن میں آتے ہی ان کا وجدان زہیب کے متعلق تشویش زدہ ہونے لگا۔ یا اللہ میرا بچہ، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ بے ترتیب تنفس کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اسی اسنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور انہیں زہیب شانزہ کے چہرے دکھائی دیے۔ ان کے انداز سے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واپسی میں جھگڑا کر کے ہی آئے ہیں۔ رابعہ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، تنفس اب اکھڑنے لگا۔ ماما جی کیا ہوا ہے آپ کو، کیا ہوا ہے؟ زہیب فوری طور پر ان کی جانب لپکا۔ رابعہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن کہیں جنبش نہ تھی۔ اس کے بدن کو ایک شدید جھٹکا لگا اور گردن ایک جانب دلک گئی۔ شانزہ اور زہیب ان کو جھنجھوڑتے ہوئے ایمبولینس کے لیے کال کرنے لگے۔